اسماعیلی مسلک کے اندر امامت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہے اور آخری انسان تک قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. یعنی نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ بیچ میں منقطع بھی ہوئی ہے. یعنی نبی سے زمانہ خالی ہو سکتا ہے لیکن امام سے زمانہ خالی نہیں ہو سکتا. اگر ہم مثال دیں یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی اگر انسانی زندگی کے لیے پانی کی مثال ہے تو امام جو ہے وہ آکسیجن کی مثال ہے. جس طرح پانی پیے بغیر کچھ وقفہ ہو سکتا ہے انسان کی زندگی میں، جبکہ آکسیجن لیے بغیر جو ہے کچھ وقفہ وہ نہیں کر سکتا. اور امام جو ہے وہ کائنات کی روح ہے. جب تک کائنات باقی ہے امام کی وجہ سے ہی باقی ہے. اگر امام نہیں رہیں گے تو کائنات کا سلسلہ ہی نظام ہی درہم برہم کر دیا جائے گا. آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے شیث علیہ السلام وصی تھے. اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا آیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی یہ سلسلہ جو ہے آگے چلتا رہا. میرا جو مین آج بتانے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام جو تھے وصی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام وہ ناطق تھے، اور یعنی نبی کو وہ ناطق کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو وصی ہوتا ہے وہ اس کو امام کہتے ہیں. اور یہ سلسلہ جو ہے چونکہ منقطع نہیں ہوا ہے، یعنی قیامت سے لے کر کے آخری انسان تک یہ منقطع ہوئے بغیر آگے چلتا آ رہا ہے امامت کا سلسلہ. والد کا انتقال تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے صلب سے آگے اس کا بیٹا جو ہے وہ امام نہ بنے. اب سوال یہاں یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کے بیچ میں بھی تو امام ہوں گے. تو یہ مستند کتابوں کے حوالوں سے میں بات کروں گا. اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو وہ سارے حوالے جو بات میں کروں گا ہر بات کا حوالہ میں آپ کو دے سکتا ہوں. پیر ناصر الدین خسرو جو ہے ان کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے، اس طرح حمید الدین کرمانی ہے ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ان جو اسماعیلیوں کے لیے اصل اوریجنل ماخذ جو ہے کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ سلسلہ اس طرح چلا آیا ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے عبد المطلب جو ہے وہ بھی امام تھے، اور ان کے بیٹے ابو طالب بھی امام تھے، اور عبداللہ بھی امام تھے. یہ سلسلہ وہ آگے بتا رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب عبد المطلب جو ہے وہ امام تھے، اور امام کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ امام کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کرے، لوگوں کی جو ہے ان کو شرک سے بچائے، ان کو بدعات سے بچائے، ان کو جو شریعت ہے اللہ کی دی ہوئی جو شریعت ہے اس شریعت کے اوپر ان کو چلائے. تو سوال یہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں مسلسل امام آئے ہیں تو وہ ان اماموں نے لوگوں کو شرک سے کیوں نہیں روکا؟ بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام کے آباء و اجداد بھی اوپر جو ہے وہ خود شرک کرتے تھے، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. لیکن کم از کم یہ تو سوال ہے کہ جس پہلے بندے نے عرب کے اندر شرک کو لے کے آیا تھا، بت پرستی کو لے کے آیا تھا، اس وقت بھی تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے لوگ موجود تھے، اور وہ امام بھی تو موجود ہوگا، اس نے کیوں نہیں روکا؟ اور خود عبد المطلب جو ہے وہ اپنے زمانے کے اندر سردار تھے، کیونکہ ابرہہ نے جب خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اس نے بولا سردار کو بلاؤ، تو عبد المطلب کو بلایا گیا تھا. تو وہ سردار تھے اور آپ کی نظر میں وہ امام بھی تھے. جب وہ امام تھے، سردار بھی تھے، ان کی چلتی تھی، سارے اختیارات ان کے پاس موجود تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بت پرستی کو کیوں نہیں روکا؟ اگر وہ امام تھے، اور امام کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ لوگوں کو صحیح شریعت کے اوپر چلائیں گے، بدعات، رسومات اور شرک وغیرہ سے کیا کریں گے؟ روکیں گے. اور ان کے بعد ابو طالب جو ہے انہوں نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ تو اگر وہ کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سرداری آپ کے خاندان سے نکل کر بنو مخزوم کے اندر چلی گئی تھی، اور ابو جہل سردار تھا، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دشواری ہوئی تھی ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے. شرک کی مخالفت کرنے میں بڑی سختیاں جھیلنی پڑی. اگر ان کے آباء و اجداد میں یہ ائمہ تھے، یہ سردار بھی تھے، امام بھی تھے، تو یہ شروع سے ہی آرڈر کر کے ان کو روک سکتے تھے، تو نبی اسلام کے لیے بڑی آسانی ہوتی. اور دوسری بات میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اسماعیل علیہ السلام کے درمیان میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا تھا جو لوگوں کو ڈرائے، لوگوں کے لیے بشارت دے، لوگوں کو کیا کرے؟ صحیح راستے پر چلائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، دیکھیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، اے پیغمبر تاکہ آپ ڈرائے ایسی قوم کو، ما آتاہم من نذیر، ان کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا. اور ڈرانے والا کون ہوتا ہے؟ ڈرانے والا پیغمبر ہوتا ہے. اور آپ جو ہے امام کو بھی پیغمبر ہی کی طرح سمجھتے ہیں.
اللہ کی طرف سے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے جو معصوم منتخب ہوتا ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے یا وہ امام ہوتا ہے؟ تو اب پیغمبر امام ہے، پیغمبر کی ذمہ داری پیغمبر کے نہ ہوتے ہوئے امام کرتا ہے، تو وہ نذیر ہے، وہ بھی نذیر ہے۔ نذیر ان کے پاس نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس نذیر نہیں آیا آپ سے پہلے، اور لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ڈرائے ایسی قوم کو، ان کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا، ان کے پاس آئے نہیں۔ اور تیسری آیت ہے قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ، میرے رسول تمہارے پاس آئے، يُبَيِّنُ لَكُمْ، جو تمہارے لیے احکام کو بیان کرتا ہے، عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ، رسولوں کو سلسلہ موقوف ہونے کے بعد، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ایسا نہ ہو کہ تم یہ بولو قیامت کے دن کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اس لیے ہم گمراہ تھے۔ تو اس حجت کو تام کرنے کے لیے فترت رسول، فترت وحی، یعنی سلسلہ نبوت کے منقطع ہونے کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کے بعد تمہارے پاس یہ پیغمبر آیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں، ساری آیتیں اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی اور ڈرانے والا جو امام کی صورت میں ہو وہ نہیں آیا، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ وہ امام تھے، وہ نذیر تھے، وہ بشیر تھے، یہ بات بالکل غلط ہے۔